بڑھتے ہوئے آج کے اس دور کے اندر لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو غیر ضروری بوجھ ہیں یعنی عدم برداشت ہے، اس کو ہم اگر معاشرے میں کم کریں تو کیسے کریں؟ اس میں سب سے پہلے اویئرنیس دینی ضروری ہے. ہم بیسیکلی ایجوکیٹ یہ کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تباہی آ جائے گی، میں برداشت ہی نہیں کر سکتی. یہ کامن ڈائلاگ ہے جو ہم یوزلی بول رہے ہوتے ہیں کہ میری برداشت سے باہر ہے. برداشت تو یہی ہے نا کہ آپ کسی چیز کو برداشت کریں. تو اویئرنیس لوگوں کو دی جائے، اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی ان کو سکل سکھائی جائیں تو اس کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سائیکولوجیکل ایشو کچھ ٹائم کے لیے تو زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اگر انڈرسٹینڈنگ مائنڈ ہو تو وہاں پہ یہ ریزولو بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے نزدیک جوائنٹ فیملی سسٹم کیسا ہے؟ دیکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر اس میں باؤنڈریز ہوں. ہر کسی کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہے، اس کو لمیٹیشنز کا پتہ ہے. آپ کسی کی لائف میں بلا وجہ انٹرفیئر نہیں کر رہے تو فیملی جو سسٹم ہے جوائنٹ وہ بیسٹ ہوگا. اس میں آپ کو سپورٹ ہوتی ہے، بزرگ بھی ہیں آپ کے گھر میں، باقی لوگ بھی ہیں، آپ کا کام بھی بڑھ جاتا ہے. اور ایک وہ جو لونلینس آج کل بہت زیادہ بڑھ رہی ہے کہ جی لوگ تنہائی میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، تو وہ چیز بھی نہیں ہوتی. آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم موجود ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم ڈفرینس جاننا چاہیں انزائٹی اور ڈپریشن میں تو ایک عام آدمی اس کو کیسے سمجھے؟ اچھا، جو کلینکل ڈپریشن ہے وہ شو کرتا ہے مسلسل اداسی کی فیلنگ ہوتی ہے. وہ کام جن میں آپ پہلے دلچسپی لیتے ہیں ان میں آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تنہائی کا احساس بہت زیادہ ہے، رونا یا اس کو ویپنگ سپیلز ہم بولتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور انرجی، لیک آف موٹیویشن ہے. جبکہ جو انزائٹی ہے اس میں آپ کو ایک پریشانی، ایک بے چینی کی کیفیت ہے. دل کی دھڑکن بار بار تیز ہو جائے گی، بلا وجہ تیز ہو جائے گی، ایک گھبراہٹ ہوگی. اور زیادہ انزائٹی فیوچر ریلیٹڈ ہوتی ہے. میں کام پہ ٹائم سے پہنچ پاؤں گی نہیں، میرے سے اسائنمنٹ سبمٹ ہو پائے گی یا نہیں، تو فیوچر ریلیٹڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا ٹیچنگ بھی ہے اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی لنک رہتا ہے، تو ایگزام کے دنوں میں لوگ اپنے ڈپریشن کو کم کیسے کریں؟ اچھا جی، اس میں پراپر اگر آپ کی ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، آپ نے اسٹڈی سکلز پراپر اڈاپٹ کی ہوئی ہیں تو آپ کو ایگزامس کے دنوں میں نہ اسٹریس ہوگا، نہ انزائٹی، ڈپریشن، کچھ بھی نہیں ہوگا. زیادہ ہمیں اسٹریس تب، یا اسٹوڈنٹس کو تب اسٹریس ہوتا ہے جب پیپر سے 2 دن پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں. پورا سیمیسٹر تیاری نہیں کی اور اینڈ پہ آ کے جب کتاب کھولیں گے تو آبویسلی تب تو آپ کو اسٹریس بھی ہوگا، انزائٹی بھی ہوگی. چونکہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے تو جب وہ کسی کا سنتے تھے نا تو وہ کہتا تھا مجھے سر ابھی یاد تھا ابھی بھول گیا. وہ کہتے جب یاد ہوتا تو بھول نہیں سکتا. اس کا بھی ایک طریقہ ہے. دیکھیں، آپ کو ایک دفعہ پیپر دیکھا ہے، آپ کو لگا سب کچھ بلینک ہو گیا، اڑ گیا، 2-3 دفعہ وہ کویسچنس پڑھیں. وہ ہائی انزائٹی میں ایسا ہوتا ہے، تیاری پرفیکٹ تھی لیکن جیسے کویسچن پیپر سامنے آیا وہ ساری چیزیں مائنڈ سے اڑ گئیں. 2-3 دفعہ آپ پڑھیں گے، آپ کو گریجولی چیزیں یاد آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم ریسنٹلی ابھی دیکھتے ہیں کہ 9th اور 10th کے رزلٹ آتے ہیں، جس کے بچے جو فیل ہو جاتے ہیں یا کم نمبر آتے ہیں تو وہ سوسائڈ کرنے تک چلے جاتے ہیں. اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو پیرنٹس کی سائڈ سے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. جب ہم بچے پہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یا پاس ہونا ہے اس کے بعد دنیا ختم ہے، تو آبویسلی بچے پہ ایک پریشر آئے گا. اگر آپ نے بچے کو کہا بھی کچھ بھی لائف میں ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر ایک دفعہ فیل ہو گئے ہو تو اگلی دفعہ ایفرٹ کرو، جو اس دفعہ کمی رہ گئی ہے اگلی دفعہ پورے کریں گے تو پاس ہو جائیں گے. تو اس میں پیرنٹس کی سپورٹ ہونی چاہیے، بچوں کو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ بچہ آپ کا ایفرٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس دفعہ کم کیا اگلی دفعہ زیادہ کر لے گا. اور جب پیرنٹس کہہ دیتے ہیں نا A+ گریڈ آئے گا، وہ ایک پریشر انڈیو قسم کا بچے پہ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بچہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، بینگ اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ، اگر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں کہ اگر ایک بچہ پڑھ تو بہت اچھا رہا لیکن اس کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو بینگ اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آبویسلی اوبیسٹی آئے گی. ٹھیک ہے، اوبیسٹی آئے گی. اوبیسٹی کے وہ میڈیکل پرابلم بھی سٹارٹ ہوئی بٹ اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ایشوز بھی آنے شروع ہو جائیں گے. یہ جو باڈی شیمنگ وغیرہ ہے یہ بہت زیادہ کامن ہو جائے گا. تو ایسے کیس میں کیا ہے کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی یا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اس کو بولتے ہیں، وہ سجیسٹ کرتے ہیں کلائنٹس کو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ سٹریس میں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور کچھ بالکل نہیں کھاتے. کی وجہ کیا ہے اور کم کھانے کی وجوہات بھی کیا ہے؟ دیکھیں، جب سٹریس سے کچھ لوگوں کو میکینزم اس طرح کا ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگے گی اور وہ ایکسیسو یا اوور ایٹنگ کی طرف چلے جائیں گے. کچھ کا یہ بھوک ختم ہو جائے گی، 2 دن تک کچھ نہیں کھائیں گے.
تو وہ میکنزم ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اسٹریس میں، یا آپ کہہ لیں کہ اس کا پاتھ ڈفرینٹ ہوگا، یعنی وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. بالکل جیسے ڈپریشن میں بھی ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کھانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم مینٹل ہیلتھ کو اس کی کلاسیفیکیشن کریں تو جیسے 2-4 چیزیں تو لوگوں کو عام یاد ہوتی ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کے انڈر میں اور کیا چیزیں آتی ہیں جیسے سوسائڈل ڈیمپ ہے اور باقی ساری چیزیں؟ دیکھیں جو سوسائڈ ہے وہ ہم ڈپریشن کی ہی انڈر کنسیڈر کرتے ہیں، اسی کا یہ ایک سمٹم ہے. جب ڈپریشن آپ کا ایکسیسو ہو، سویئر ہو، تو دیر آر چانسز کہ سوسائڈل تھاٹس، اور سوسائڈ بھی ایک دم ہم کہتے ہیں نا کسی نے سوسائڈ کر لیا، بٹ اس کے پیچھے ایک میکنزم ہے. سوسائڈل تھاٹس ہیں، پہلے سوچیں آئیں گی، پھر پلاننگ ہوگی کہ اگر مجھے مرنا ہے تو کیسے مرنا ہے، اور دین پھر ایگزیکیوشن ہوگا یا ایکشن ہوگا. اس کے علاوہ یہ ہے انزائٹی ہے، پینک اٹیکس ہیں. انزائٹی والی سچویشن میں آپ پرفارم نہیں کر پاتے، آپ بیہوش ہو جاتے ہیں، آپ کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہی امپیکٹ شروع میں یا ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹس یہی آئیں گے کہ جی ہارٹ ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے، بیہوش ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے. اس طرح ڈفرینٹ ٹائپ کے فوبیاز ہیں. فار ایگزامپل بلی ہے، بلی سے ڈریں گے، اس طرح کے خوف ہیں، irrational آپ کہہ سکتے ہیں فیئرز بھی ہیں. یعنی غیر ضروری طور پہ ڈر شروع ہو جائے گا، غیر ضروری طور پر نہ چاہتے ہوئے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. خیالات، بٹ اس کا بھی اگر دیکھیں تو کوئی چائلڈہڈ میں اس کا کنیکشن آپ کو ملے گا، کوئی چائلڈہڈ میں ریزن ہوگی جس کی وجہ سے وہ فوبیا جون سا یا irrational فیئر ٹریگر کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، والدین جو ہیں وہ اپنے بچے پہ اگر نظر رکھیں تو وہ کس طرح اس کو جج کریں کہ میرا بچہ انزائٹی ڈپریشن میں جا رہا ہے یا کسی طرح بھی کوئی ایسی اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کے کچھ وارننگ سائنز ہوتی ہیں. سپوز آپ کا بچہ پہلے بہت اچھا ایکیڈیمکس میں پرفارم کر رہا ہے، ایک دم اس کی پرفارمنس کم ہونی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، نیند اس کی ڈسٹرب ہونی شروع ہو گئی ہے، پہلے فیملی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، کھانا پینا اکٹھا کھاتا تھا، اب ذرا الگ الگ رہنا شروع کر دیا ہے، تھوڑا چپ ہو گیا ہے. تو یہ وارننگ سائنز ہوتے ہیں کہ بچہ کسی نہ کسی قسم کی سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج کل بڑھتے ہوئے آٹزم کے بھی پیشنٹ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. پہلے تو اس بیماری کا لوگ نام ہی کم سنتے تھے، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں دیہاتوں میں بھی بچے اس طرح کے آ رہے ہیں اور شہروں میں بھی آ رہے ہیں. تو آٹزم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کون سی ایسی ایج ہے جہاں سے ہم اس کو اگر ریکور کرنا شروع کریں تو یہ جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو بالکل آپ کا جب 6 months کا بیبی ہے یا 1 سال 2 سال کی عمر میں بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا، وہ ایک مین فیچر اس کا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہے. پھر اس کی سوشل جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈیولپ نہیں کر پا رہا، اس کے علاوہ اسپیچ میں بھی ڈیلیز آ رہی ہیں. تو یہ 2 سال کی، بلکہ سم ٹائمز تو ارلی بھی ڈائگنوز ہو جاتا ہے یا ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے 1 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں، بٹ لیٹ سے لیٹ بھی آپ 4 سال کی عمر میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایشو ہے. یا پیرنٹس آ جاتے ہیں جی اسپیچ نہیں ابھی تک ڈیولپ ہوئی، بچہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، ہماری طرف اس طرح سے نہیں دیکھتا، یا گھومنے والی چیزوں کی طرف فوکس زیادہ کرتا ہے، جیسے فین چل رہا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے. چیزیں تھوڑی ان یوزول ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کہہ لیں چیزیں گول گول گھماتا ہے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کلینکل سائیکولوجسٹ کی ڈومین اور کرائیٹیریا کیا ہے؟ یعنی کون کون سی بیماریاں ان کی ڈومین میں آتی ہیں جن کو لوگ عاملوں اور طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں؟ اچھا، جتنی ذہنی امراض ہیں جتنی بھی قسم کے، وہ کلینکل سائیکولوجسٹ کی ڈومین میں آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں انزائٹی، ڈپریشن، آپ کا یہ اسٹریس بھی ہو گیا، یا ایون شیزوفرینیا کامن ورڈ ہم نے سنا ہوا ہے جس میں پیرانویا ہوتا ہے، شک کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھ پہ فلاں نے جادو کر دیا ہے، میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ساری ڈومین کلینکل سائیکولوجسٹ کے انڈر آتی ہیں. بٹ ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈفرینشیٹ کرنا نہیں آتا کہ جی جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہے اس کے پاس جانا ہے، سمپل جو سائیکولوجسٹ ہے اس کے پاس کب جانا ہے، اور سائیکیٹرسٹ کے پاس کب جانا ہے. تو لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کلینکل سائیکولوجسٹ اور عام سائیکولوجسٹ میں فرق ہے؟ عام فرق ہے بالکل. جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہے کسی بھی ذہنی مرض کی اسیسمنٹ کرتا ہے، ڈائگنوزز دیتا ہے، اس کا پراپر مینجمنٹ پلان بناتا ہے، کیونکہ اس کی آپ کہہ لیں فیلڈ ایسی ہے نا، یا آپ اس کی ٹریننگ کہہ لیں اس طرح سے ہوئی ہے. جو سمپل سائیکولوجسٹ ہے وہ BS ان سائیکالوجی ہے یا ایم فل سائیکالوجی ہے، وہ سمپل کاؤنسلنگ کر سکتا ہے. وہ ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ پلان اس طرح سے ریکمینڈ نہیں کر سکتا، یا اسیسمنٹ وغیرہ اس طرح سے نہیں کر سکتا. وہ اسپیشلٹی ہے نا، جیسے میڈیکل ڈاکٹرز کی ہے کہ جی یہ یورولوجسٹ ہیں یا کارڈیولوجسٹ ہیں، تو ہر ایک کی اسپیشلائزیشن کی فیلڈ ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سائیکولوجسٹ میں بھی ڈفرینٹ ہے بالکل. جس طرح ہیلتھ سائیکالوجی آ جائے گی، وہ ہیلتھ ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کرے گی. انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے وہ HR ریلیٹڈ میں ہے. جو کلینکل ہے وہ پیورلی مینٹل ہیلتھ پرابلم سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، تو پولیٹیکل سائیکالوجی بھی ہوتی ہے؟
پولیٹیکل سائیکالوجی بھی ہے بٹ اس طرح سے آپ کہہ لیں پاکستان میں بھی اتنا اسکوپ نہیں ہے, بہت کم یونیورسٹی, کیونکہ ہمارے پولیٹیشین کو بھی جو نا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے.